بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا سلام وسلم۔ کارواں پوائنٹ کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پیش خدمت ہے ناول پنچھی، آخری قسط کا حصہ بے۔ پارٹی شان کے اپارٹمنٹ پر منعقد تھی۔ سبھی فرینڈز اسے ویلکم بیک کے نام سے پارٹی دے رہے تھے۔ پارٹی کی تھیم زرد اور سفید رنگ پر مشتمل تھی اور ڈیکوریشن بھی کمال تھی۔ مین ڈور کھولتے ہی ایک بڑے گلدان میں پیلے اور سفید پھولوں کا خوبصورت گلدستہ تھا۔ پورے گھر کو خوبصورت سفید اور پیلے غباروں سے سجایا گیا تھا اور شاریہ کی پسندیدہ تتلیاں ہر سو بہار لا رہی تھیں۔ چھت پر نفیس فانوس پیلی بتیوں سے روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ایک میز جس پر گفٹ رکھنے تھے وہ ہال میں دائیں جانب تھی اور دوسری میز کیک والی بائیں جانب تھی۔ کیک خوبصورت جو تتلی کی شکل کا بہت ہی خوبصورت اور لذیذ تھا، اور باقی میز پر بڑے بڑے گلاسوں میں کرسٹل کے موتی بھرے ہوئے تھے اور ان میں پیلے تازہ پھول لگے مہک رہے تھے۔ شان نے تو گھر کے پردے بھی سفید اور زرد لگوا لیے تھے۔ وہ خوبصورت سفید فراک پہنے ہوئے تھی جس پر زرد رنگ کا کام اسے مزید نفیس کر رہا تھا۔ پارٹی میں سب نے سفید اور پیلا رنگ ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ شاریہ ہلکے میک اپ میں پیلے دوپٹے سے سر لپیٹے نہایت حسین، بہت پروقار نظر آ رہی تھی۔ اسے سب کی طرف سے خوبصورت تحائف ملے جن کو وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر رہی تھی۔ پارٹی میں اسے کافی سراہا جا رہا تھا اور وہ بس شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مسکراہٹوں میں اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ اب اسے اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ زندگی میں بعض اوقات انسان کو ایسے دھچکے لگتے ہیں جو اس کے دل و دماغ کو اس کی سوچ کا نظریہ، حقیقت اور اپنی اہمیت، غرض اس کا سارا لائف سٹائل ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا، بہت سارا کھو بھی دیا، مگر آج بھی میرا اللہ کی ذات پر توکل پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ آج میں ضرور رحمہ نشاط کو یاد کروں گی جس نے مجھ سے بھی بڑی جنگ نہ صرف لڑی ہے بلکہ جیت بھی لی۔ دراصل ہم بیٹھے رہ گئے اور وہ پا گئی۔ وہ روتے روتے بولی، آنسو صاف کر کے پھر سے گویا ہوئی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پارٹی میری زندگی کی بہترین یاد بن جائے گی۔ اس میں لگی یہ تتلیاں آج بھی مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ زندگی ان کی طرح ہی رنگین اور نازک ہے۔ بس احتیاط سے جیو ورنہ مسل دیے جاؤ گے۔ میں آپ سب کی
بہت مشکور ہوں، مجھے یاد رکھنے کا شکریہ۔ وہ آنکھیں رگڑتی خاموش ہو گئی۔ سارا اپارٹمنٹ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ویلکم بیک شاریہ، پلیز کٹ دی کیک۔ شان نے چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی اور ایک بار پھر وہ تالیوں کی گونج کہکہوں کے درمیان بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ناول پنچھی، آخری قسط کا حصہ بے یعنی پارٹ 2۔ بہت ہی جلد ہم اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، یہ بتاتی چلوں، سامعین یہ بتاتی چلوں کہ جیسے جیسے ناول کا اختتام قریب آ رہا ہے، مجھے خود ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں پنچھی سے مجھے جدا کیا جا رہا ہے، ایک ایسے تعلق سے جدا کیا جا رہا ہے جو بہت ہی عزیز ہو۔ اس وجہ سے میں نے بھی اپنی رفتار تھوڑی کم کر دی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے میں اس ناول سے جڑی رہوں اور ہمارے چینل پر اس کا انتظار باقی رہے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔